جولائی کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک وہ کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کراچی میں کرانا چاہتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت بھی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کراچی میں موجود ہیں۔ اب تو 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ اگر علامتی طور پر ہی الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی امپریشن بنے اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن نہیں ہے سندھ میں، اور وہ سندھ حکومت کے اعلی کار کے طور پر الیکشن کمیشن استعمال نہیں ہو رہا، تو کم از کم چیف الیکشن کمشنر اس وقت نوٹس لیں اور مرتضیٰ وہاب کی برطرفی کے لیے بات کریں اور ان کو برطرف کیا جائے، اس لیے کہ وہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایک پارٹی کا آدمی، اس کا کیا اخلاقی جواز ہے، آئینی جواز ہے، قانونی جواز ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کے علاوہ اگر کوئی پارٹی اپنے کوئی بینرز لگانا چاہتی ہے، کوئی ڈسپلے کرنا چاہتی ہے، تو الیکشن کمیشن کے احکامات کے نتیجے میں اس کو تو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جو صریحاً خلاف ورزی ہے، واضح طور پر خلاف ورزی ہے کہ آپ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، تو ترقیاتی کام تو خیر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اس کے تو ترقیاتی کاموں میں بھی جتنی کرپشن ہوتی ہے اور جتنا سب کچھ ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی جگہ جگہ جھنڈے لگا کر یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس پر الیکشن کمیشن کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے بینرز جو کسی کینڈیڈیٹ کے نام کے نہیں ہیں، وہ اگر شہر میں ڈسپلے ہو رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی ایک بات، ایک پیغام لوگوں تک جا رہا ہے، تو ان بینرز کو ہٹانے کا عمل جو انتظامیہ بھی کر رہی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انتظامیہ بھی اعلی کار بنی ہوئی ہے حکومت کی، اور وہ نہیں چاہتے کہ عوام تک کوئی صحیح میسج جا سکے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان ہتھ کنڈوں سے اس لہر کو نہیں روک سکتے جو اس وقت جماعت اسلامی اور اس کے میئر کے حق میں شہر میں موجود ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ اور تمام ایسے لوگ، دانشور، لکھنے والے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے، اینکرز، انفلوئنسرز، اب ایک متفقہ ان کی ایک رائے بن گئی ہے کہ کسی بھی آدمی کا، کسی بھی خاتون کا، کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی ایفیلیشن ہو، کوئی کسی کو پسند کرتا ہو، سب اس پر متفق ہو رہے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے اور کراچی میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ ہمارے حالات تبدیل ہوں۔ اس لیے کہ لوگوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جس پارٹی کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی پارٹی کی ترجیح کراچی نہیں ہوتی، اس کو کسی 100ویں ترجیح کے اندر لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، جبکہ کراچی جس اہمیت کا حامل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر اور سپورٹرز کو بھی اپنی پارٹیوں میں تو کم از کم ان باتوں کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کراچی جس اہمیت کا حامل ہے اس کو تیسرے درجے کا شہر سمجھ کر اور تیسرے درجے کے عوام سمجھ کر پولیٹیکلی بھی جس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے پارٹیوں میں، وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ تو بس جو ہے وہ جس طرح سے ہم چاہیں گے اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ووٹ ڈالیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شعور کا لیول بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ شعور کا لیول پنجاب میں اس طرح سے نظر آیا کہ پی ڈی ایم نے اگر ایک غیر قانونی کام کیا تھا، خرید و فروخت کی تھی اور لوگ لوٹے بنے تھے، تو لوگوں نے لوٹوں کے خلاف اگر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کراچی کے عوام بھی اتنے بے شعور نہیں ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کراچی کو پارٹیاں نظر انداز کر رہی ہوں، کراچی کو اہمیت نہ دے رہی ہوں، کراچی کے 3 کروڑ لوگ ان کے نزدیک تیسرے چوتھے درجے کے شہری ہوں، جن کے لیے نہ کسی کے پاس وقت ہو اور نہ وہ کسی کو کی داد رسی کر سکتے ہوں، جب حکومتوں میں شامل ہوں تو کوئی کام نہ کریں، کوئی پروجیکٹ بنا کے نہ دیں، اعلانات پہ اعلانات کر کے چلے جائیں۔ تو کراچی کے باشعور لوگ بھی اور تمام پارٹیوں کے باشعور کارکن بھی اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کراچی کو اس وقت تباہی سے بچانا ہے، بربادی سے بچانا ہے۔ اس وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، اور جب ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے تو یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی آپشن شہر کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار تمام سیاسی جماعتوں کے سنجیدہ افراد سے، شہر کا درد رکھنے والے لوگوں سے، خاص طور پر اپنی یوتھ سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ جس طرح بڑی تعداد میں والنٹیئرز ہمیں یوتھ سے مل رہے ہیں الحمدللہ،
اور وہ یوتھ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا جو بھی کام ہو اس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ایک لہر ہے اور اس کو کسی بھی ہتھ کنڈے کے ذریعے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر الیکشن کمیشن کا نام استعمال کر کے یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز، کے ایم سی کا عملہ سندھ حکومت کے ماتحت یہ کام کر رہا ہے تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تو واضح طور پر خود حکومت کر رہی ہے، اور حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے سے تمام چیزوں کو سبوتاژ کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال موجود ہے اور جو پچھلے ضمنی انتخاب کا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں لوگ تھوڑے سے سہمے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے، لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہم آپ کو سپورٹ تو کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ شہر میں آ جائیں تاکہ ایک مرتبہ پھر شہر اپنے راستے پہ چل پڑے، لیکن ہنگامہ بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں لانڈی میں کیا ہوا، کورنگی میں کیا ہوا۔ ظاہر لوگوں کا یہ فیئر بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان انتخابات میں جو بلدیاتی انتخاب 24 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، یہاں پر آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا جائے، رینجرز کو طلب کیا جائے، اور تمام اسٹیشنوں کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق یہ موجود ہوں تاکہ امن و امان کی صورتحال کوئی نہ بگاڑ سکے۔ پولیس کے ذریعے سے الیکشن پر قبضہ کرنے کا ایک فیصلہ اور ایک جو ہے وہ مجھے سازش محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اول تو انہوں نے یہاں پر پولیس کا محکمہ ایسا رکھا ہے کہ پولیس پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر یہ ظاہر انٹیریئر سندھ سے پولیس کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ان تمام اداروں پر، اور پھر جب بھی پوری نہیں ہو رہی تو یہ پرائیویٹ گارڈز کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ گارڈز کے ذریعے سے یہ امن و امان قائم کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو بہت واضح ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سارے اقدامات کرے۔ میں بہت ایک مرتبہ پھر واضح طور پر مطالبہ کر رہا ہوں کہ 24 جولائی کو یہاں پر بلدیاتی الیکشن کے لیے کراچی کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کے جوانوں کو طلب کر کے رکھا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال کوئی نہ بگاڑ سکے اور کوئی امن و امان خراب کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کر سکے۔ ویسے بھی قانون میں یہ بات موجود ہے، یہ آئینی مطالبہ ہے، یہ قانونی مطالبہ ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا یہ اعتماد بحال ہوگا کہ وہ آزادانہ طریقے سے جائیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس لیے امن و امان کی ذمہ داری براہ راست حکومت کی ہے، اور الیکشن کا معاملہ ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اس شہر کی صورتحال ہے، بہت واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت سڑکوں کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، غلاظت کا ڈھیر یہ شہر بن گیا ہے۔ میں کراچی کے لوگوں سے بہت دل سوزی کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، درد مندی کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر انہوں نے درست فیصلہ نہیں کیا اور جو ان کی رائے بنتی جا رہی ہے اس کے مطابق وہ باہر نکل کر نہیں آئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، تو آپ یقین کریں جتنی پارٹیاں ہیں ان کی ترجیح کراچی نہیں ہے۔ یہ لوگ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ اسی طرح سے ہمیں غلاظت میں مبتلا رکھیں گے، یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں گے۔ وفاق صوبے پہ ڈالے گا، صوبہ وفاق پہ ڈالے گا، میئر اختیار کا رونا روئے گا، اور یہ شہر کے عوام رلتے رہیں گے۔ کہاں ہیں وہ 240 بسیں؟ روز 4 بسوں کا افتتاح کر دیتی ہے پیپلز پارٹی، اور بارش ہوتی ہے تو اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی ٹرانسپورٹ کا عزت والا نظام نہیں ہے، نالوں میں لوگ اپنے بچے ان کے ڈوب رہے ہیں، نکالنے کا انتظام نہیں ہے، این جی اوز کے اوپر پورا شہر چھوڑا ہوا ہے۔ ہماری ریاست کو جو ہم مدد دیتے ہیں، جو ٹیکسوں کے ذریعے سے سندھ حکومت کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ہم سروس چارجز کے نام پر، یوٹیلیٹی چارجز کے نام پر، ہم تمام تر چیزوں کے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں اور اس کی آمدنی سے حکومت کا نظام چلتا ہے، تو یہ ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے، یہ ہمیں اچھا ماحول نہیں دے رہے، صفائی ستھرائی نہیں کر رہے۔ جائیں آپ، پورے شہر میں اس وقت گٹر کا پانی ابل رہا ہے اور گندگی ہے، اور خدا نخواستہ پھر اگر کوئی ایسی بارش ہوگی تو اس میں مکس ہو کر کیا حال ہوگا۔ یہ تو بغیر بارش کے اس وقت گٹر بہ رہے ہیں، اور کوئی اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار، کسی کا موضوع جو ہے کراچی کے عوام نہیں ہے، صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری قسمت نہیں ہے، یہ شہر ٹھیک ہو سکتا ہے۔
یہ شہر آگے بڑھ سکتا ہے. 3 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ تو یہاں پر 30 سال 35 سال تک کی عمر کے جوان ہیں, اور اگر آپ وہ ایج گروپ دیکھیں جو 15 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کا ہے, تو وہ ایج گروپ بھی تقریباً یہاں پر 12-13 ملین بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں. یہ انرجیٹک لوگ ہیں, یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, لیکن ان کا پوٹینشیل ضائع ہو رہا ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اسکیم کسی کے پاس نہیں ہے. باتیں ہیں, نعرے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. یہ بیار و مددگار, یہ رائڈر بن سکتے ہیں, یہ صرف جو ہے وہ ویٹر بن سکتے ہیں, یہ بائکیا کا کام کر سکتے ہیں. سارے پیشے اچھے ہیں, میں کسی کو نگیٹ نہیں کرتا, لیکن ہمارے جوانوں کی قسمت میں, ہمارے بچوں کی قسمت میں سرکاری نوکریاں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے؟ کیوں ان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اور کوئی اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کا کوئی مستقبل بنے. اس لیے میں اس یوتھ سے کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آپ کو امپاور کرے گی, آپ میں اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی, آپ کو پڑھائیں گے, آپ کے لیے مواقع فراہم کریں گے کہ آپ سرکار کے اسکولوں میں اگر پڑھیں گے تو وہ ماڈل اسکول ہوں گے, آپ کو بہتر تعلیم ملے گی انشاءاللہ. اور ہم آپ کے لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے لیے اپنا پورا ایک منصوبہ بھی رکھتے ہیں. اور ہم میئرشپ میں آنے سے پہلے ہی اس کا آغاز الخدمت اور جماعت اسلامی کے تحت کر چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہم نوجوانوں کو اسکالرشپس دے کر ان کو آئی ٹی کے کورسز کروا رہے ہیں, اور ان کی جابز, امیجیٹ جابز کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کر لی ہے الحمدللہ. تو ہم تو بغیر کسی اختیار اور اقتدار کے اس کام کو کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو, اپنی میئر کی پوزیشن کو استعمال کر کے اس شہر میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کی ایجوکیشن اور اس کے پورے کورسز اور اس کی جتنی بھی ڈگریز ہیں اس کا ایک انشاءاللہ ہم جال پھیلائیں گے, ایک ریولوشنری اقدامات کریں گے, اور ہمارے بچے پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے, اور ملک کی ریمیٹنس میں اضافے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے نتیجے میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس وقت بہت ہی نیچے کی طرف گئی ہے, یہ ایکسپورٹ آئی ٹی کے ذریعے سے ہم بڑھائیں گے, اور صرف ان اقدامات کے نتیجے میں 3 سے 4 سال میں ہم اپنی اس آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو انشاءاللہ 3 سے 4 گنا بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا عزم ہے. ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے, صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مافیاز کے ہاتھ میں نہ جائیں, یہ بچے جو ہے وہ نشے کے عادی نہ بنیں, یہ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہوں. جن کے والدین تعلیم خرید سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں. کوئی بچہ یہ نہیں ہوتا کہ کہے کہ اس شہر سے میرا کوئی مستقبل ہے, اس لیے کہ گندگی کے ڈھیر اس کو نظر آتے ہیں. یہی بچے ملک کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے, ہمارا شہر صاف کیوں نہیں ہو سکتا, ہم کیوں غلاظت کے اندر پڑے ہوئے ہیں جبکہ ٹیکس بھی ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کے لیے, ان کے اسپورٹس کے لیے, ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے خاص طور پر ہمارے پاس ایک پروگرام ہے, اور ہم یوتھ سے کہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ دیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح ہم اپنی خواتین کو دیکھتے ہیں. جو خواتین, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین, ان کی تعداد ملینز میں ہے, ملینز میں, یہ چند ہزار اور چند لاکھ نہیں ہے, ملینز میں ہے. ان کو ملازمت کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. یہ اگر نوکری پہ نہ جائیں ایک دن ٹھیکیدار ان کی تنخواہ کاٹ لیتا ہے, ان کی کون آواز بنے گا؟ ان کے لیے تو کوئی این جی او بھی بات نہیں کرتی, ان کے لیے تو کوئی سول سوسائٹی بھی اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی. ان کے لیے بھی صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو مسلسل بات کر رہی ہے. جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جس نے خواتین کا چارٹر پیش کیا ہے. کسی اور پارٹی کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کورٹس کے ذریعے سے, الیکشن کمیشن کے ذریعے سے یہ بلدیاتی الیکشن ہی ملتوی کروا دیں گے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ نہیں, خواتین اس ملک کی باغ دوڑ میں بھی اور ہماری فیملی سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں اہم ترین رول رکھتی ہیں. تو یہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والی عورتیں یہ ایسی نہیں ہے کہ بس کسی کوئی ان کی فکر ہی نہ کرے. یہ انسان ہیں, یہ دھکے کھا کر فیکٹریوں میں پہنچتی ہیں, ان کے بھی گھر ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ملازمانہ حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ایفرٹ کریں گے اور اس ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کے لیے اپنے اس میئر کی پوزیشن کو استعمال کریں گے. پھر ان کی قسمت میں ٹرانسپورٹ کیوں نہیں ہے, یہ چنگچی کے دھکے کیوں کھاتے ہیں؟
اور پھر دوسرے وہ خواتین ہیں اور وہ لڑکیاں ہیں جو جابز کرتی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں موجود ہیں، جو آفیسز میں کام کرنے والی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کون برابر کی سیلری دیتا ہے؟ کام زیادہ لیتے ہیں، سیلری ان کو نہیں ملتی پراپر. ہم انشاءاللہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہیرسمنٹ ہے بہت بڑے پیمانے پر، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. صرف جو ہے وہ لوگ اپنی شہرتوں کے لیے کیسز کو اجاگر کر کے معاشرے کو اور خراب کرتے ہیں، لیکن جنرلی کوئی ان عورتوں کے ایشوز پہ بات نہیں کرتا. یہ سب ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس شہر میں رہتے ہیں، پولیٹیکل لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے اور ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی تحفظ حاصل نہ ہو، تو پھر ان کی سیاست کس کام کی ہے؟ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پہلے ہی ہمارا جو بہت سارے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہمارا ورکنگ ویمن آرگنائزیشن ہے جو اس طرح کی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر رہا ہے. لیکن جماعت اسلامی کو اس شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو انشاءاللہ ہم ان تمام بچیوں کے، عورتوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، قوانین بھی بنوائیں گے اور میئر کی اس پوزیشن کو استعمال کر کے ان کو پروٹیکشن فراہم کریں گے. ابھی آپ ٹرانسپورٹ کی حالت دیکھیں، ایک چنگچی رکشہ ہوتا ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دھکم پیل ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. پورے اس طویل عرصے میں صرف ایک گرین لائن میں بسیں چلتی ہیں. باقی مجھے بتائیں 80 بسوں سے کیا اس شہر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر کے دیا کسی نے. 4-4 5-5 سال بھی اقتدار میں رہا اور 30 سال اور 15 سال بھی اقتدار میں ہیں لوگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ کے نظام کی ضرورت ہے اور سب ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوائی باتیں ہیں. یہ شہر جتنا کما کے دیتا ہے پاکستان کو، یہ شہر جتنا کما کے دیتا ہے صوبائی حکومت کو، اس کا یہ حق ہے. ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، ہم حق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو عزت والی ٹرانسپورٹ اور سستی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پوزیشن کو استعمال کریں گے. ہمارے اختیار میں نہیں بھی ہوگا تو میئر مطالبہ کرے گا کہ اسٹوڈنٹس کو کنسیشن ملنا چاہیے. جب پہلے ہمیں ٹرانسپورٹ میں ہمارے بچوں کو کنسیشن ملتا تھا تو اب کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیا ہو گیا ایسا؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹ کہاں سے کمائے گا؟ کہاں سے جو ہے وہ ہم ویتی تعلیم کے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے ان اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ ان کے حق کے لیے ایک آواز بھی اٹھائیں گے، اپنی پوزیشن کو بھی استعمال کریں گے. اور کراچی کی ٹرانسپورٹ میں چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکار کی ہو، ابھی تو سرکار کا کچھ ہے ہی نہیں، چاہے وہ سرکار کی ہو، انشاءاللہ ان کو اسٹوڈنٹس کنسیشن ملے گا. اور اگر جو نہیں دے گا پھر اس کے خلاف ہم بھرپور جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. اور جب لوگوں کا مینڈیٹ بھی اس میئر کو حاصل ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی آواز میں ایک طاقت پیدا ہوگی اور یہ یوتھ اس کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں پانی کا منصوبہ چاہیے. بہت دھوکے بازی ہو گئی ہے، ہر کوئی آ کر اپنی دکان چمکاتا ہے. 17 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز چاہے وفاقی ہوں چاہے صوبائی ہوں، ان کے ایجنڈے میں کراچی نہیں ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہے. صرف مخالفت کرنا، ہم نہیں اس مخالفت برائے مخالفت پر یقین رکھتے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی مسلسل برسر اقتدار ہوتی چلی آ رہی ہے، اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم مسلسل حکومتوں کا حصہ ہے، وفاق میں اور صوبے میں مسلسل اس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ 5 سال وفاق میں برسر اقتدار رہی، اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 4.25 سال پی ٹی آئی وفاقی حکومت میں شامل رہی، اس نے کراچی کے پانی کے لیے کیا کیا؟ کراچی کے پانی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ دریائے سندھ کے پانی میں 1% پانی کا کوٹا کراچی کے لیے اضافی مختص کیا جائے. تو یہ کام تو وفاق کے کرنے کا تھا، یہ کام تو وفاقی جماعتوں کے کرنے کا تھا. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، نون لیگ نے نہیں کیا، پی ٹی آئی نے نہیں کیا. تو جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ چاہیے اس شہر کراچی کے لوگوں سے، تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے اور بھر کر ووٹ دیے تھے، لیکن آپ 1% پانی کراچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ کو
شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کراچی کی ضرورت کیا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ K4 منصوبے کا ہے, جس منصوبے پہ سب دکان چمکاتے رہے. بالآخر وفاق نے کہا کہ ہم پورا بنائیں گے, اور یہاں اعلان کیا 65 کروڑ گیلن, اور اسلام آباد میں جا کر اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا, اور اس کے لیے بھی بجٹ نہیں رکھا. یہی کھیل اب نون لیگ کھیل رہی ہے. گویا کراچی کے بارے میں سب کی ایک ہی رائے ہے, بے وقوف بناؤ, اعلانات کرو, پیکیجز کے اعلانات کرو, جھنجھنے دے کر لوگوں کو بہلاؤ, اور ان کو ڈبوتے رہو. ان کو گندے پانیوں میں ڈبو دو, ان کو بارش کے پانی میں ڈبو دو, ان کے نالے صاف نہ کرو, ان کو پانی پینے کے پانی کا محتاج بناؤ. یہ ٹینکرز مافیا کا راج یہاں پر رہے, اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے, اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ, صوبائی حکومت کا تو گھیراؤ ہو جانا چاہیے تھا, ان کا تو ناطقہ بند کر دینا چاہیے تھا. وہ اپوزیشن نہیں کی ان پارٹیوں نے جن کو بھر کر ووٹ ڈالے. یہ اپوزیشن بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کی. جماعت اسلامی نے شہر کا مقدمہ لڑا ہے, جماعت اسلامی نے اختیار کی جنگ لڑی ہے, اور یہ جنگ ہماری الحمدللہ جاری ہے. اور یہ جنگ انشاءاللہ 24 تاریخ کو جب لوگوں کے مینڈیٹ سے جماعت اسلامی کا میئر آئے گا, تو اس کا ایک نیا رخ ہوگا. اس کے نتیجے میں جو اختیار ہمارے پاس ہے ہم اس پر کام کریں گے, اور جو اختیار نہیں ہے اس کے لیے جد و جہد کریں گے. 22 تاریخ کو کراچی میں ہم بہت بڑا ایک مارچ کر رہے ہیں, حق دو کراچی مارچ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کو ایک مرتبہ پھر اپنی اس پوری جد و جہد سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پر نہیں ہیں, ہم صرف زندہ آباد مرد آباد کے لیے نہیں ہیں, ہم صرف برساتی مینڈکوں کی طرح الیکشن میں طلوع نہیں ہو رہے, بلکہ ہم مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کے ملازمتوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, پانی کے منصوبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہم نے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کو حق دلوایا ہے. ہم نے ملینز کی تعداد میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنوائے ہیں. ہم نے کروڑوں اربوں روپے کے پیسے کہ الیکٹرک نے جو اوور بلنگ کی, جس کا ہم سے رابطہ اور اپروچ ہو گئی, ہم نے پیسے کم کروائے ہیں, اور ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر تسلسل اس طرح سے جاری رہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کو ایک پوزیشن حاصل ہو جائے, اس کے میئر, اس کے ٹاؤن ناظم, اس کے یو سی چیئرمین ہو جائیں, تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ وہ بنیادی کام کریں گے, بلکہ ہماری یہ تحریک جو کراچی کے حق اور اختیار کی تحریک ہے وہ آگے بڑھے گی. میں آخر میں سمرائز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرے. شفاف انتخاب کرانے کے لیے اب تک جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ اس میں ناکام ہے. ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں, غلط طریقے سے آروز کے تقرر ہوئے ہیں. اس سب کو دیکھا جائے, اور امن و امان قائم کرنے کے لیے آئین کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشن, کوئی حساس غیر حساس نہیں, تمام پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز کے جوانوں کو تعینات کیا جائے, تاکہ لوگ آرام سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور یہ پروسیس شفاف طریقے سے آگے بڑھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مہر لگائیں. آپ اپنی یونین کمیٹی میں جب چیئرمین کو ترازو کا ووٹ دیں گے, تو اس کے نتیجے میں ٹاؤن کا چیئرمین بھی بنے گا, اور سٹی کا ناظم بھی بنے گا, سٹی کا میئر بھی بنے گا. تو آپ کا ایک ووٹ 3 جگہوں کے اوپر جماعت اسلامی کے لوگوں کو لائے گا, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ شہر تبدیل ہوگا. اس بات کو پھیلائیں. ہماری 1 ملین کیمپین بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پوری دنیا میں رہنے والے کراچی کے لوگ بھی, پاکستان بھر کے لوگ, وہ فکر مند ہیں اس شہر کے لیے, اور وہ آگے بڑھ کر اس کام کو کر رہے ہیں. اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جماعت اسلامی کبھی بھی کوئی لسانی رنگ اختیار نہیں کرے گی, نہ کر سکتی ہے. ہم نے اس لسانیت کے خلاف جد و جہد کر کے لاشیں اٹھائی ہیں, حق اور سچ کی بات کی ہے, لوگوں کو جوڑا ہے. جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے, تمام مہاجروں کی, تمام پختونوں کی, تمام پنجابیوں کی, تمام بلوچوں کی, تمام سندھیوں کی, تمام کشمیریوں, ہزارے وال, تمام بنگلہ بولنے والے, اور تمام میمن, گجراتی, کچھی, اور تمام برمی, جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں, ان کی جماعت جماعت اسلامی ہے. مائنورٹیز کا ہمارا زبردست ونگ ہے. ہم جب خدمت کرتے ہیں تو سب کی خدمت کرتے ہیں. ہم جب کورونا میں نکلتے ہیں تو چرچوں میں بھی جاتے ہیں, مندروں میں بھی جاتے ہیں, مساجد میں بھی جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے, سب جماعت میں آ سکتے ہیں. یہ جماعت سب کی جماعت ہے. تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ جماعت اسلامی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, مل کر کام بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, جس پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, کہ
کہ جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلے گا. کسی کی پارٹی وابستگی، کسی کی زبان اور کسی کا فرقہ مسلک اور کسی کا مذہب یہ مانے نہیں ہوگا. سب کو کراچی کے شہری کی حیثیت سے انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے، سب کی خدمت کریں گے. یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کراچی کو ایک مرتبہ پھر عزت دے گا اور کراچی ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے گا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شرجیل میمن صاحب سے کہیں کہ یار وہ بھی تھوڑا سا اپنے وہ جو ٹینکوں وینکوں میں پڑا ہوتا ہے نکالنا شروع کر دیں. سارے پیسے دبا کے رکھیں گے کیا؟ تو اس لیے پریشان نہ ہو. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے پاس ایک پورا نظام ہے، جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں. الحمدللہ صاف اور شفاف طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے بس وہ پوری پارٹی چلا رہا ہے. ہمارا پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہمارا پورا کام ہوتا ہے. اب ان کو اس سے خوف آ رہا ہے جبھی تو وہ بینر اتار رہے ہیں ہمارے بار بار. تو کیوں خوف کھا رہے ہو بھائی؟ آپ بھی کام کرو، ہمیں بھی کام کرنے دو. بھئی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ جینوین مطالبہ ہے، قانونی مطالبہ ہے، آئینی مطالبہ ہے. ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بوتھ کے اوپر بیٹھ کر الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشنز پر نفری موجود ہونی چاہیے تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ پولیس آپ جانتی ہیں کہ وہ باعث ہو جاتی ہے، حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، حکومت اس کو استعمال کرتی ہے. اعتبار بھی نہیں ہے لوگوں کا پولیس کے اوپر. پولیس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، افسر بھی بہت اچھے ہیں، میں کسی کو نگیٹ نہیں کرتا، لیکن مجموعی طور پر انفلوئنس ہو جاتا ہے حکومت کا، اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ استعمال، اور پھر اب تو وہ اضافی نفری منگوا رہے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ گارڈز لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح تو امن و امان مشکوک ہو جائے گا. اس لیے پاک فوج کی طلبی آئین اور قانون کے مطابق ہے. ان کو اور پاکستان میں یہاں پر رینجرز ایک بہت بڑی تعداد میں شہر میں موجود ہے، ان کا یہ استعمال ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر گشت بھی کریں اور پولنگ اسٹیشنوں پر موجود رہیں. یہ صرف ایک جوان اور دو جوان کا مسئلہ نہیں ہے. جب پولنگ اسٹیشن پہ رش ہوتا ہے اور لوگ جو آتے ہیں اور ذرا سا بھی کوئی افراتفری شروع ہوتی ہے تو پھر جوانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. اب خدا نہ خواستہ وہ اگر گولی چلائیں تو مسئلہ، تو وہ دو لوگ تو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اگر پراپر طریقے سے نفری موجود ہو اور فوج موجود ہو تو پھر کسی بھی مافیا کی یا کسی بھی ایسے فرد کی جو امن و امان خراب کرنا چاہتا ہے اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ امن خراب کر کے الیکشن پر اثر انداز ہو. تو ہمارا یہ مطالبہ بہت واضح قانونی آئینی ہے. پاک فوج کو طلب کر کے پولنگ اسٹیشن پر تعینات کرنا چاہیے، پاکستان رینجرز کے جوانوں کو تعینات کرنا چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل ہو سکے. پہلی بات تو آپ کی یہ ہے نا کہ جو آپ نے کہا ڈسٹرکٹ کونسل ختم ہو گئی ہے، تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب 2001 کا نظام تھا تو اس میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کا حصہ تھی. گڈاپ ٹاؤن تھا نا، آپ نے دیکھا، اور ڈیولپمنٹ کے سارے کام اس پورے علاقے میں تاریخی طور پر ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ڈیمز کے، یعنی کتنا مشکل کام تھا، لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے تھدو ڈیم میں، لٹ ڈیم میں اپنا کردار ادا کیا اور ملیر کو بہت خاص پرائرٹی دی تھی. اب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل بنائی اسی لیے تھی، وہ پولیٹیکل گیم پلان تھا، وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا پلان نہیں تھا. اب انہوں نے اس کو اگر ختم کیا ہے مطالبے کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں ٹاؤنز کا حصہ بننے سے اس کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن اسی صورت میں فائدہ ہوگا جب وہاں کے لوگ اپنے شعور کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں سے جان چھڑائیں گے جو انہیں مسلسل کچلتے ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں دیتے. جماعت اسلامی نے اس مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر اس پورے بیلٹ کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ہمارے کینڈیڈیٹ کو بٹھانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے، لیکن الحمدللہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. آخر تک یہ تک ہوا کہ بعض کونسلروں کو بٹھانے کے لیے انہوں نے ان کو زبردستی ان سے گن پوائنٹ پہ لکھوا کر
کہ میں وڈرا کر رہا ہوں چلے گئے، جس کو بعد میں پھر جماعت اسلامی کے لوگوں نے جا کر اس سازش کو ناکام بنایا. تو ہم تو صرف الیکشن میں کھڑے ہونے کا وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ مل کر کس طرح لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملیر ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کئی حوالوں سے. ایک تو آپ نے اس کی زراعت کی بات کی، اس وقت بھی ظاہر ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ سب اس میں جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پوری زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے. پھر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں انلیگل طریقے سے ان زرعی زمینوں کو لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ خود. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو وہاں سے مینڈیٹ لیتے ہیں، جو وہاں کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جو سندھی مہاجر تفریق پیدا کرتے ہیں، سندھی پختون تفریق پیدا کرتے ہیں، اور وہی لوگ اب مقامی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی، میں نے کہا نا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. جماعت اسلامی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم کسی لسانی رنگ میں چلیں. ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے ہر شہری کی بات کرتے ہیں، ہر زبان بولنے والے کی بات کرتے ہیں. سب ہمارا ہے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ.